Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 887. Jamaat Khana in Texas on the 19th of April 1982. دیندارو مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ. اب سب جماعت کو یا علی مدد. پہلی دفعہ آپ کی دلاس کی جماعت کی میں نے ملاقات کی ہے، لیکن آپ میں سے بہت سے لوگ میرے جانے پہچانے ہیں. اتنی بڑی جماعت مجھے خیال نہیں تھا کہ دلاس میں ہوگی، لیکن آپ کی ملاقات سے بہت خوش ہوا. ستگر کہہ رے ایمان راکھشو تو چھوٹشو، گر کہے چھے پکار، ستگر کہہ رے ایمان راکھشو تو چھوٹشو، اے گر کہے چھے پکار، ساچی دسند آل جو ان دور تھی لاگ جو پائے رے بھائی، دور تھی لاگ جو سلوکے کا پاٹھ ہے اپنے ایمان کو سلامت رکھنا. اتنا ہی نہیں مگر اپنا ایمان جو ہے اس کو جاگرت رکھنا چاہیے، بیدار رکھنا چاہیے. فرماتے ہیں کہ اگر ایمان رکھو گے تو تم چھوٹو گے. گرو کی یہ تمہارے سامنے مرشد کی پکار ہے، کھری دستون دینا اور دور سے اپنے مولا کو پاؤں لگو. یہ تو ہم نے سمجھا کہ ایمان رکھنے سے ہم چھوٹیں گے، ہماری نجات، ہماری سالویشن ایمان کے بغیر ممکن نہیں. ہم نے یہ بھی سمجھا کہ کھری دستون دینی چاہیے، لیکن دور سے پاؤں لگنے کی بات کا مطلب کیا ہے؟ دور سے پاؤں لگنے کی بات یہ ہے دیندارو کہ حضرت امام ظاہر بھانے ہمارے پاس نہیں، تو ہمیں ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ مولا دور ہو گیا. یہاں دور سے پاؤں لگنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نزدیک سمجھو، اگرچہ وہ ظاہر میں دور ہے لیکن اس کو حاضر سمجھو اور وہ تمہارے پاس ہے. مولانا حضرت امام جب یہاں انشاءاللہ ایک دن آئیں گے تبھی آپ کی جماعت بہت بڑی ہوگی. ابھی تک امام نے امریکہ کی جماعتوں کی ملاقات نہیں کی، مگر وہ دن دور نہیں. امام نے دنیا کے اندر ایسی ایسی مسافریاں کی ہیں اس جامع کے اندر کہ ظاہراً امام سلطان محمد شاہ وہاں کبھی نہیں گئے تھے، لیکن حضرت امام نے ان دیشوں کی بھی ملاقات کی اور اپنے
مومنوں کو برکتیں اور رحمتیں دیں. امریکہ کہاں ہندوستان، پاکستان، کہاں افریقہ کی جماعتیں. آج سے 50 برس پہلے کسی کو خیال تھا کہ آپ لوگ یہاں آؤ گے؟ 40 برس پہلے کسی کو خیال تھا؟ 20 برس پہلے بھی کسی کو خیال نہیں تھا. 10-12 سال ہوئے امریکہ کے اندر جماعتیں آنی شروع ہوئیں. لیکن یہ چیز ہمارے لیے نئی نہیں. دوری، ظاہر کی جو ڈسٹینس کی بات ہے، ہمارے اسماعیلیوں نے اس چیز کو کبھی بھی بہت امپورٹنس نہیں دی. اسماعیلیوں کی خون کے اندر ہمیشہ یہ بات چلی آتی کہ ہم نے ضرورت پڑی تو دیش چھوڑ دیا، دوسرے دیش چلے گئے. ساری دھرتی خدا کی ملکت ہے، ساری دھرتی ہمارا گھر ہے. ایک جگہ پسند نہ آئی، دوسری جگہ چلے گئے. گوپی صدر دین نے کئی 600 برس پہلے کہا کہ دنیا کے کونے کونے میں ایسی جگہوں کے اوپر یا مولا تیرے مرید بستے ہیں، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں، جگہ جگ سے چلا آتا ہے. کبھی ہم رسول پاک کی زندگی کے بعد آج 1400 سال کے اندر دیکھیں تو خود رسول اللہ نے اپنا اصل گھر وطن جہاں جنم لیا مکہ چھوڑ دیا، مدینے چلے گئے. مکہ کے اندر جہاں رسول اللہ کا کٹمب 1000 برس سے رہتا تھا، وہ گاؤں چھوڑنا پڑا، مذہب کی خاطر چھوڑ دیا. مدینہ چلے آئے جو تقریباً 200 میل ہے مکہ سے. اور رسول اللہ کی اس دن سے، اس تاریخ سے کہ جب انہوں نے مکہ چھوڑا اور مدینہ ہجرت کی، وہ آج مسلمانوں کے لیے کیلنڈر ہو گیا. 1400 سال سے اوپر ہو گئے رسول اللہ نے ہجرت کی. نبی کی گزر جانے کے بعد مولا علی نے ہجرت کی، مدینہ چھوڑ کے عراق میں کوفہ چلے گئے. مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام جو تھے وہ پھر مدینے واپس آئے تھے، مگر اپنے بیٹے کو امام اسماعیل کو سلمیہ بھیج دیا. مولانا امام اسماعیل سے لے کے ہمارے 10ویں امام رضی الدین عبداللہ تک سلمیہ میں رہے. امام محمد مہدی جو تھے ہمارے 11ویں امام، وہ ترکی چلے گئے اور استنبول کے اندر کئی برس اپنے باپ کے ساتھ رہے. مولانا امام محمد المہدی افریقہ آئے. نارتھ افریقہ کے اندر موروکو اور ٹیونیشیا اور الجیریا اس زمانے کے اندر ایک ہی ملک تھا. جغرافی بعد میں بدل گئی. نارتھ افریقہ کے اندر مولانا امام محمد المہدی سے لے کے مولانا امام نزار تک ہمارے امام ادھر رہے. کبھی موروکو میں رہے، کبھی ٹیونیشیا میں رہے، کبھی لیبیا میں رہے، کبھی ایجپٹ میں رہے. زمانہ پلٹا. امام ہادی ایجپٹ چھوڑ کے ایران چلے آئے اور آلموت کے تخت کے اوپر بیٹھے. امام ہادی سے لے کے امام رکن الدین خورشاہ تک ادھر رہے. آلموت کا راج ختم ہوا. اماموں نے وہاں سے ہٹ کے تو کرمان کی سائڈ کے اندر اپنی رہائش اختیار کی. مولانا امام حسن علی شاہ کے زمانے تک ایران کے اندر کرمان کے علاقے میں ہمارے امام رہتے رہے.
زمانہ آیا تو امام حسن علی شاہ نے ایران چھوڑ دیا، ہندوستان چلے آئے. پھر وقت نے پلٹا کھایا، سلطان محمد شاہ یورپ چلے گئے. کیا پتا کہ شاید یہ امام یا اس کے بعد کا کوئی امام یورپ چھوڑ کے کینیڈا امریکہ کی طرف چلا ہے. میں اپنی زندگی کے اندر جو چیزیں دیکھی اور پڑھی ان کے لیے آپ کے سامنے جو میں نے یہ باتیں رجوع کی، کوئی نئی چیز ہمارے واسطے ملتی نہیں. اسماعیلیوں نے ایسا ہی کیا اپنے اماموں کی طرح. آپ لوگ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں ان کے باپ دادا ہندوستان سے آئے. پاکستان بھی ایک زمانے کے اندر اسی جمپو دیپ کا حصہ تھا. ہمارے گنانوں میں جہاں جمپو دیپ کا ذکر ہے تو اس کے اندر پاکستان، کشمیر، نیپال، بھوٹان، برما اور تھوڑا حصہ ملایا کا اور سیلون اس کے ساتھ مل کے یہ سب جمپو دیپ بنتا ہے. کئی سو سال کے بعد آہستہ 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 ہماری جماعت پھیلتی گئی. لیکن دیندارو، ہماری قوم کے اندر ہمارے اوپر ایک زہرا راہبر بیٹھا ہے، ایک ہمارا لیڈر بیٹھا ہے جس نے ہمیشہ فیوچر کا دھیان کر کے ہم کو اس بات کے لیے گائیڈنس دی کہ ایسا کرو ایسا کرو. امام کی گائیڈنس کئی برس پہلے ہمیں مل جاتی ہے. کئی برس پہلے جو ہم اس کے اوپر عمل کرتے جاتے ہیں تو ہمیں اس میں سے لابھ اور فائدے ملتے جاتے ہیں. 8,000 9,000 مائل دور رہ کے بھی امام ہمارے واسطے ایسا ہی ہے کہ جیسے ہماری نظر کے سامنے بیٹھا ہے. آپ لوگ یہاں آئے ہو، امریکہ کے اندر 8 اور 10,000 کے اندر ہماری جماعت ہو گئی. میں 1963 میں جب امریکہ آیا تھا تو صرف ایک آدمی نیو یارک میں تھا، ایک آدمی شکاگو میں تھا. 20 برس کے اندر وہ 2 آدمیوں میں سے آج کتنی جماعت ہو گئی. اسی طرح سے آپ کینیڈا کا حساب لے لو. لیکن یہ سب کچھ ایکسیڈنٹل نہیں، یہ چیز پلانڈ چیز تھی. جو افریقہ کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں میں ان کو یاد کراتا ہوں. فرسٹ ایویاں کانفرنس ہوئی ایویاں، فرانس کے اندر، سوئٹزرلینڈ اور فرانس کے بارڈر کے پاس ایک جگہ ہے، وہاں اپنے لیڈروں کی کانفرنس ہوئی. اس ایویاں کانفرنس کے بعد یہ طے ہوا کہ افریقہ کی جو جماعت ہے اس وقت ساری افریقہ میں 1951-52 کے اندر 30 برس پہلے افریقہ میں 60 سے 65 ہزار اسماعیلی تھے. اس ایویاں کانفرنس میں یہ ریزولوشن امام سلطان محمد شاہ کی حاضری میں لیا گیا کہ افریقہ کے اندر رہنا ہے اور افریقہ دیش جب فری ہو جائیں گے تو اس کی ہمیں نیشنلٹی لے لینی ہے. اس وقت سے ماں باپ کا سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوا کہ تم لوگ اپنی ملکت کے گھر بناؤ. ہاؤس فار آل کی اسکیم افریقہ میں انٹروڈیوس ہوئی اور ماں باپ نے ٹارگٹ دیا کہ 31 دسمبر 60 تک تمام افریقہ کی اپنی جماعتیں اپنے خود کے مکان کے اندر رہیں. بھلے ایک روم کا بھی مکان ہو لیکن خود کی ملکت ہونی چاہیے. امام کی نظر جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک ہماری نظر نہیں پہنچ سکتی. اگر دیندار و امام نے ہمیں ہاؤس فار آل کی اسکیم نہ دی ہوتی تو ہمیں بھوش کے اندر یعنی اس بھوش میں جو بھی پاسٹ ہو چکا ہمیں بہت تکلیف ہوتی. ہمارے جو کرائے کے پیسے جایا کرتے تھے
وہ جمع ہو گئے، اس نے ہماری ملکت کو ہماری ملکت بنا دیا۔ دوسری اسکیم امام نے یہ نکالی کہ اپنے بچوں کو جتنا بن سکے ایجوکیشن دو۔ تیسری بات امام نے یہ نکالی کہ تم انڈسٹری میں جاؤ اور بزنس کر کے پیسہ بناؤ، اپنی اکنامک کنڈیشن کو درست کرو۔ میں آپ کو ایک بات یاد کراؤں کہ ہم اسماعیلیوں نے لاکھوں برسوں سے جب تک دنیا یہ چلی آتی ہے، ہر زمانے کے اندر ایک امام تو رہا، پھر اس زمانے کے اندر جو بھی امام تھا، بھلے اس کا نام امام نہ بھی تھا، تو ہم اس کو امامت کا نور تو مانتے ہیں، ہر زمانے میں تھا۔ اس کے جو مرید تھے وہ اسماعیلی ہی ہیں، اسی لیے ہمارا نام ست پنتھ پڑا۔ ہم نے ہمیشہ دین اور دنیا کو ساتھ رکھا، ہمیشہ۔ اور ہم کو پیروں نے، ہمارے اماموں نے ہم کو یہی فرمایا کہ تم دین اور دنیا دونوں کو دھیان سے چلاؤ۔ ہے جی بے پنکھے پورانے چار پنکھے نرملا، بے پنکھے پورانے چار پنکھے نرملا، تے مومن سچا یارا ہو جیر بھائی۔ دو پنکھ ہیں، دین اور دنیا۔ ہماری زندگی کی یہ دونوں سائڈ، ایک روحانی سائڈ ہے، ایک دنیاوی میٹیریل سائڈ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ دونوں حالتوں کو ٹھیک رکھو، اور چار پنکھ جو ہیں اس کے اندر پاک اور نرمل بنو۔ اور وہ چار پنکھ ہیں کہ تمہارے اندر ایمان سلامت رہنا چاہیے، جس کو ہم ست کہتے ہیں۔ ست، صبوری، کھمیا، دیا، یہ چار نام جو ہمیں گنانوں کے اندر ملتے ہیں۔ ست کا مطلب ہے ایمان سے رہنا اور اپنے دکھوں کے اوپر صبر کرنا۔ اور کسی نے تمہیں دکھ دیا ہے، کسی نے تمہارا برا کیا ہے، تو اس کے اوپر کھمیا کرنا۔ کھمیا کرنا کا مطلب ہے ٹالرنٹ بننا، پیشنس رکھو، ٹالرنس رکھو، اور دیا رکھو، اپنے دل کے اندر رحم رکھو، ظالم مت بنو، ہمیشہ دوسروں کے اوپر دیا کی نظر سے دیکھو۔ یہ چار کوالٹیز ہم اسماعیلیوں کی ہیں۔ اسماعیلی اپنے ایمان کو کسی بھی حالت میں چھوڑتے نہیں۔ کبھی ضرورت پڑتی ہے کہ دین اور دنیا کے اندر جھگڑا ہو جائے تو ہم دنیا چھوڑ کے دین کو سلامت رکھتے ہیں۔ ہم کو دنیا بھی چاہیے، دین بھی چاہیے۔ دوسرے اور مذہب جو ہیں دنیا کے، ان میں سے اور ہمارے اندر ایک چیز کا یہ فرق ہے کہ بعض لوگ بالکل میٹیریلسٹک ہو گئے، نہ وہ چرچ میں جاتے ہیں، نہ وہ مندر میں جاتے ہیں، نہ مسجد میں جاتے ہیں۔ وہ دنیا کے اندر اتنے غلطان ہو گئے کہ ان کے پاس نماز پڑھنے کے لیے، پرے کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں، وہ بہت بیزی ہیں۔ لیکن انہی مذہبوں کے اندر پھر بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے دنیا چھوڑ دی، گھر بار چھوڑ دیا، یا وہ مونسٹری میں چلے گئے، یا جنگل میں چلے گئے، یا وہ چرچ میں چلے گئے، نہ وہ شادی کرتے ہیں، نہ وہ بزنس کرتے ہیں، نہ روزی کماتے ہیں، اور وہ سوسائٹی کے اوپر ایک قسم کا بوجھ بن گئے۔ ہم اسماعیلیوں نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ مولانا حضرت امام شاہ کریم صلوات اللہ علیہ نے بیت الخیال کا یہ ایک فرمان ہے، ملا فرمایا کہ اخوان الصفا نام کے اسماعیلیوں میں سے ایک ایسا گروپ نکلا، مولانا امام وفی احمد، مولانا امام تقی محمد اور مولانا امام رضی الدین عبداللہ کے زمانے کے یہ حالات ہیں
اسماعیلیوں میں سے ایک ایسا گروپ نکلا جنہوں نے ٹھنڈی کے اندر کاٹن کے کپڑے پہننے شروع کیے، اور جب گرمی آتی تھی تو وولن کپڑے پہنتے تھے۔ الٹا، ٹھنڈی میں کاٹن کے کپڑے پہنے اور گرمی کے اندر وولن کپڑے پہنے، کھانا پینا چھوڑ دیا، بیوی بچے چھوڑ دیے، شادی کرنا چھوڑ دیا، گھروں میں رہنا چھوڑ دیا، درختوں اور جنگلوں کے اندر جا کے وہ لوگ عبادت کرتے تھے۔ کوئی آدمی سارے دن میں ایک دفعہ کھاتا تھا، اور ان میں سے کوئی ایسے تھے کہ ویک میں ایک دفعہ کھاتے تھے، اور بعض ایسے بھی تھے کہ جو مہینے میں ایک دفعہ کھاتے تھے، اور اپنے بدن کے اوپر دکھ دیتے تھے۔ حضرت امام فرمایا، اخوان الصفا کا یہ رستہ ہم اسماعیلیوں نے اختیار نہیں کیا، ہمارا یہ رستہ نہیں ہے کہ اپنے بدن کو دکھ دے کے، کھانا پینا چھوڑ کے، بیوی بچے چھوڑ کے، گھر بار چھوڑ کے، روزگار بزنس چھوڑ کے ہم جنگلوں کے اندر جا کے عبادت کریں۔ اسماعیلی مذہب یہ نہیں سکھاتا۔ اسماعیلی مذہب یہ سکھاتا ہے دنیا میں بھی راج کرو، اور ہم اسماعیلیوں نے عالموت میں بھی راج کیا 171 ایئرز تک، اور اسماعیلیوں نے نارتھ افریقہ کے اندر بھی راج کیا، اور ہمارا وہ راج لگ بھگ 150 برس جتنا تھا۔ قریباً 300 برس اسماعیلیوں نے جدی جدی جگہوں کے اوپر راج بھی کیے۔ جب راج کا ٹائم آیا، اسماعیلیوں نے سائنس کے اندر بھی بہت بڑے کام کیے، بڑی ڈسکوریز کی، علم کے اندر بھی بے حساب کام کیے۔ 1400 برس کی جو مسلم ہسٹری ہے، جتنے اس میں سائنٹسٹ، فلاسفرز، میڈیکل مین، ایکسپلورر اور ایسے دوسرے مہان ایجوکیٹڈ آدمی پیدا کیے، علم والے پیدا کیے، ان کے اندر 70% شیعہ تھے، 30% سنی تھے۔ ان 70% جو شیعہ تھے، ان کے اندر سے 60 اسماعیلیز تھے، اور باقی 10 دوسرے قوم کے شیعہ تھے۔ شیعوں کے اندر 32 سیکشنز ہیں، فرقے ہیں، یعنی آل ٹوگیدر ساری مسلم ہسٹری کے اندر جتنے بھی گریٹ مین پیدا ہوئے، ان کے اندر 60% اسماعیلیز تھے۔ اسماعیلیوں نے دنیا کو بہت کچھ دیا ہے، میں آج اس ڈیٹیلز کے اندر نہیں جا سکتا، میری بات کا وہ ٹاپک بھی نہیں، لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اسماعیلیوں نے دنیا کے اندر بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور مذہب کے اندر بھی انہوں نے عظیم کام کیے ہیں۔ مذہب کی حالت بھی ان کی دنیا سے اونچی ہی تھی۔ جب ضرورت پڑی کہ مذہب کو بچانے کے لیے دنیا کی قربانی چاہیے، تو اسماعیلیوں نے دنیا چھوڑ دی، مذہب کو ٹکا کے رکھا، اور یہ آج اس کا اثر ہے کہ ساری دنیا کے اندر ہمارے اسماعیلی اس طرح پھیلے ہیں کہ جیسے ایک ٹوسٹ کے اوپر ہم مکھن پھیلا دیتے ہیں، بہت تھن ہے، تھوڑے ہیں، لیکن ہیں۔ دنیا میں ایسی بہت سی جگہ ہیں کہ جہاں ایک سنگل اسماعیلی ہے مگر اپنے مذہب کو قائم کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ ایک اسماعیلی فیملی ہے، انہوں نے بھی جماعت خانہ بنا رکھا ہے۔ امام سلطان محمد شاہ کے حضور میں ایک آدمی جو کاٹھیا واڑ کا تھا، اس نے امام کے فرمان سے کاٹھیا واڑ چھوڑ دیا، وہ کانپور کی طرف کسی چھوٹے ملک کے اندر چھوٹی چھوٹی جگہ تھی، ایسا چھوٹا گاؤں چلا گیا، 2-3 بچے تھے۔ امام جب بمبئی آئے تو وہ آیا، مہمانی رکھی، عرض کی کہ خداوند میرے شہر میں، میرے گاؤں میں کوئی نہیں، میں اکیلا اسماعیلی ہوں، اور ہمیں جماعت خانہ بہت یاد آتا ہے اور ہم مس کرتے ہیں۔ امام فرمایا کوئی ضرورت نہیں مس کرنے کی، اپنے روم کے اندر ایک کونے میں میری تصویر لگاؤ، ایک چھوٹا سا پاٹ رکھو، چٹائی بچھاؤ، گنن کی فرمان کی کتابیں رکھو، تم مکھی، تمہاری گھر والی کامڑیا،
اور تمہارے بچے یہ جماعت اس کونے کے اندر دھوپ لوبان جلایا کرو، یہ تمہارا جماعت خانہ ہے۔ مولا فرمایا وہ کونا اسی طرح سے رہنے دینا، کسی اور کام کے لیے اس کا یوز نہیں کرنا، وہ تمہارا جماعت خانہ ہے۔ تم کبھی بمبئی کے جماعت خانے کے اندر آ کے دعا پڑھو، اس جماعت خانے کے اندر جو تمہارے گھر میں کونے کے اندر بنایا تم دعا پڑھو گے، تمہیں ایسا ہی ثواب ملے گا، وہ جگہ تمہارا جماعت خانہ ہے۔ ہم اسماعیلی ایسے ہیں، دنیا کے کسی ملکوں میں جا کے کبھی ہم اکیلے بھی ہو گئے تو ہم نے سب سے پہلے جا کے جماعت خانہ بنایا، کیونکہ جو جماعت خانہ ہے وہ ہمارے مذہب کی بنیاد ہے، اس میں سے ساری چیزیں نکلتی ہیں، یہ موڑ ہے۔ اور آج امریکہ اور کینیڈا کے اندر 10 برس نہیں بلکہ 7-8 برس کے اندر جماعت جم گئی، اس کی وجہ یہ جماعت خانے۔ مجھے ایک اور بہت بڑی خوشی یہ ہوئی، اور میں دعائیں کرتا ہوں اور آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ جب ادھر اس جماعتوں کے اندر، اس علاقوں کے اندر آ کے دیکھتے ہو تو ہمارے جو نوجوان لوگ ہیں ہر جماعت کے اندر، امریکہ میں بھی کینیڈا میں بھی میں نے دیکھا کہ ہمارے جوانوں کے اندر جماعت کی خدمت کا جو جذبہ اور شوق پیدا ہوا ہے، وہ دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے، دل خوش ہوتا ہے۔ اور یہ ہمارے لیے اچھی نشانی ہے فیوچر کی۔ ہمارے ینگسٹرز نے ادھر آ کے اپنی جماعتوں کی اور قوم کی اور مذہب کی، مولا کے گھر کی جو خدمتیں کی ہیں، کوئی والنٹیئر بن کے جماعت خانے کو ٹھیک ٹھاک کر کے، جماعت خانے کی اور الگ الگ قسم کی خدمتیں کر کے جماعت خانے بسائے ہیں، بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اور اس کا انجام دیکھو، ہماری جماعتیں بھری ہوئی ہیں، بڑھتی جاتی ہیں اور بڑھیں گی۔ کوئی نوائی نہیں کہ آتے 20-25 برس کے اندر نارتھ امریکہ میں 1 لاکھ اسماعیلی ہو جائے، کوئی ونڈر نہیں اس میں۔ ہماری جماعتیں بڑھیں گی اور ہمارے اندر یہ شوق بڑھتے جائیں گے۔ امام سلطان محمد شاہ کی میں آپ کو بات سنا رہا تھا کہ اس آدمی کو فرمایا کہ وہ تمہارا جماعت خانہ ہے۔ اس لیے وہ لوگ کہ جو بہت دور رہتے ہیں، یہاں تو الحمدللہ آپ کے پاس گاڑیاں ہیں، 40-50 میل کا سفر کر کے آپ جماعت خانے آتے ہو، آپ کو شاباش ہے، آپ کو مبارک، یہ آپ کی ایمانداری کا ایک بہت اچھا ثبوت ہے۔ لیکن ایسے بھی ہوں گے کہ 150-200 میل کی جگہ کے اوپر کبھی اس کا روزگار خدا نے لگایا ہے، تو اس کو اپنے دل کے اندر اس بات کے لیے اداس نہیں ہونا چاہیے، وہ اپنے گھر میں جماعت خانہ بنا سکتا ہے۔ اگر ایک سنگل آدمی ہے، بیوی بچے نہیں، تو بھی وہ اپنی بیڈ روم کے اندر ایک کونا نکال کے حضرت امام کی فوٹو رکھ کے وہاں ہی ہر روز ادھر ہی بیٹھ کے دعا پڑھا کرے، تسبیح نکالے، گنان بولے، فرمان سنے، خود کو سنائے، نیاز نکالے، اپنی مذہب کی تمام عمل کرے، اس کو جماعت خانے جتنا ہی فائدہ ہے۔ یہ جو جماعت خانے ہیں، پیر کا کہنا یہ ہے، یہ مٹی اور پتھر کے، لکڑی کے جماعت خانے کو ہم جماعت خانہ نہیں کہتے۔ جماعت خانہ تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ جہاں جماعت مل کے بیٹھے۔ مکھی کامڑیا ابھی ڈیسائیڈ کرے کہ بھئی یہ روم میں نہیں، کیونکہ چھوٹا ہوتا ہے، باہر ایک ٹینٹ باندھو اور وہاں بیٹھیں گے، تو یہ جماعت خانہ نہیں ہوگا، ٹینٹ جماعت خانہ ہوگا۔ ہمارے گنانوں کے اندر ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں، گت 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 ماہ آوین ویرا بھائی کر جوڑی رہی ہیں، گرنا وچن اپنا سر پار لئی ہیں۔ گت کا مطلب جدھر مکھی کا مڑیا جماعت بیٹھی ہوئے اس کو گت کہتے ہیں۔ یہ سنسکرت کا لفظ ہے اور اس کا ڈکشنری میں دیکھنے سے آپ کو میننگ کیا ملے پتہ ہے؟ شرنے جوانی جگیا۔ ڈکشنری مطلب گت کا ہے
کہ خدا تعالی کی پروٹیکشن میں آنے کی جگہ جماعت خانہ اللہ کی پروٹیکشن کی جگہ ہے، اور جماعت خانہ وہاں ہے کہ جہاں جماعت اور مکھی کامڑیا بیٹھے ہیں۔ امام فرماتے ہیں مکھی کامڑیا میرے وکیل ہیں، ایک جگہ فرمایا مکھی کامڑیا میرے رائٹ اور لیفٹ ہینڈز ہیں، ان کے حکم کے تابع میں رہو۔ مکھی کامڑیا ایک دوسری جگہ فرمایا کہ میری گادی پہ بیٹھے ہیں، وہ امام کے ایجنٹ ہیں۔ مکھی کامڑیا کا خانہ ودان امام کی خانہ ودان ہے۔ مکھی کامڑیا نے کوئی چیز قبول کر لی، وہ امام نے قبول کر لی، لیکن رستے چلتے چلتے نہیں، گت کے اندر بیٹھ کے مکھی کامڑیا آفیشل حیثیت سے جب بیٹھے ہوتے ہیں تب ان کے اندر یہ روحانی طاقت ہے کہ وہ گناہ معاف کر سکتے ہیں اور امام کی طرف سے دعا آشیش دے سکتے ہیں۔ اس وقت امام گت کے اندر حاضر ہوتا ہے، 2 آدمی کی جماعت ہوئے کہ 2000 آدمی کی جماعت ہوئے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل جماعت خانہ ہمارے دل کے اندر ہے، ہمارے دل کے اندر جو جماعت خانہ ہے وہ اصل جماعت خانہ ہے کہ جس کے اندر ہمارا امام ہر وقت ہمارے دل میں رہتا اور بستا ہے۔ امام ہم سے کبھی دور نہیں ہوتا، ہم اس کو اتنا چاہتے اور پیار کرتے ہیں، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ اس کے اوپر ایسا ہے کہ وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ تو میں آپ کو وقت ہمارے ساتھ ہے، تو میں آپ کو اسماعیلی طریقوں کی باتیں کر رہا تھا کہ اسماعیلی طریقہ یہ ہے کہ جس ملک میں رہو اس ملک کے وطنی کے طور پہ رہو، اس ملک کی حفاظت میں، اس ملک کی اچھائی کے اندر اپنا ہاتھ بٹاؤ، یعنی مدد کرو۔ اور اگر ایک ملک نے آپ کے اوپر ظلم کر دیا تو پھر ہم اس ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ کے اوپر خود ان کے گام والوں نے جب یہ ظلم کیا تو نبی نے اپنا گام چھوڑ دیا۔ ہم نے ایسا ہی کیا ہے اور ہماری ہسٹری اس چیز سے بھری ہوئی ہے، لیکن ہم اسماعیلی جہاں بھی گئے ہیں اپنی مذہب کو ہم نے اونچا رکھا، فلوٹ رکھا اور دنیا کے اندر ترقی کی۔ میں نے آپ کو اخوان الصفا کی بات امام کے فرمان سے سنائی۔ ہمارے اس وقت ٹائم کے اندر جو ہم ٹائم پسار کر رہے ہیں دینداروں، وہ مشکل ٹائم ہے۔ نیکسٹ 10 ایئرز ہمارے لیے سچ مچ مشکل ہوں گے۔ آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگا کہ آج 25 یا 30 برس سے ہم حضرت امام کے تعلیقیں سنتے چلے آئے ہیں کہ کر کسر کرو، کر کسر کرو۔ امام سلطان محمد شاہ کے زمانے سے یہ چیز سلسلہ چلا آتا ہے۔ تو ایک اسماعیلی نے مجھے شکاگو میں سوال پوچھا کہ اتنے برسوں سے ہم کو حکم آیا کر کسر کرو، تو کیا وہ ٹائم ابھی تک پورا نہیں ہوا؟ اور کیوں ایسا امام ہر وقت ہم کو یہی فرمان کرتا ہے؟ تو میں نے اس کو جواب دیا کہ دیکھو، اگر امام نے کبھی ہم کو ایسا کہا ہوتا کہ نیکسٹ 50 ایئرز تمہارے اوپر بہت سخت ہے تو تم کر کسر کرو، تو ہم لوگ ڈھیلے پڑ جاتے، نراش ہو جاتے، اداس ہو جاتے۔ ان 50 برسوں کے اندر 2-4 برس ایسے پیریڈ بھی آئے ہیں کہ جو سنشائن کے پیریڈ تھے، یعنی اکانومی اچھی بھی تھی۔ تو امام ہم کو ہر دفعہ جب ہم کو فائدہ ہوتا رہا اور ہم زیادہ خرچ کرنے کی طرف جاتے رہے تو پھر ہم کو کہہ دیا کہ تم کر کسر کرو، پیسہ بچاؤ۔ آج میں آپ کو ایک بات بولوں، 54 کی بات ہے، اور یہاں آپ میں سے کچھ آدمیوں کو، شاید بڑی عمر کے لوگوں کو یہ بات یاد بھی ہوگی۔ 54 میں امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کی کیرو کے اندر ٹوکن پلیٹینم جوبلی بنائی گئی۔ 20 فروری کی تاریخ تھی۔ اس کے بعد امام نے
ایک तालिका मुबारक लिख के काउंट अब्दुल्ला हाशिम गांधी के हाथ में दिया। काउंट अब्दुल्ला हाशिम गांधी उस वक्त एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे अफ्रीका में। आज जो काउंसलर ईबू की पोजीशन है, उस वक्त काउंट अब्दुल्ला हाशिम गांधी की ये पोजीशन थी कि इमाम के सबसे नजदीक काउंट अब्दुल्ला थे, जिनीवा में रहते हैं अभी। इमाम ने यह तालिका लिख के फरमाया कि देख अब्दुल्ला, ये तालिका पोस्ट से नहीं भेजना, मगर तुम पर्सनली जाओ और बड़ी बड़ी जमातों में मसल, कंपाला, मसाका, किसुमू, नैरोबी, मुंबासा, ज़ंज़िबार, दार एस सलाम, डोडोमा, मुआंजा, ऐसा सब ने नाम दिए उसको। इन शहरों में जाके तुम खुद ये तालिका मेरा पढ़ के सुनाना, पोस्ट में नहीं डालना, सर्कुलेट नहीं करना। भले सरकार। फुल स्केप के ऊपर टाइप किया हुआ काफी लंबा तालिका है। तालिका जब लेके दार एस सलाम आए जहां मैं रहता हूं, काउंट अब्दुल्ला हाशिम गांधी ने तालिका पढ़ा, दुआ वगैरह पढ़ के जब खड़े हुए तो कई लोगों ने उनको घेर लिया। मैंने काउंट साहब को कहा कि मुझे जरा तालिका दो। उन्होंने कॉपी निकाल के मेरे हाथ में रखी। मैंने बैठ के कामड़िया साहब के पास कागज लिया, पेंसिल से मैंने उसकी कॉपी कर ली, तालिका उसको वापस किया। 4-5 साल पहले मैं अपनी फाइलें देखता था, उसमें से वो तालिका निकला, तो मैंने कुछ 200 कॉपियां बना के अपने बाज यारों दोस्तों को सारी दुनिया के अंदर मैंने भेजी। उस तालिका के अंदर इमाम ने पहली चीज तो ये फरमाई है, दुआ आशीष देने के बाद मौला फरमाया कि दुनिया के अंदर जो इस वक्त मंदी का टाइम जारी है, 1954 का बात है, और उस वक्त भी मंदी का टाइम था। मंदी जो चालू है, मेरे रूहानी बच्चों, इसके अंदर बहुत ध्यान से रहो और किसी न किसी तरीके से अपने खर्च को कम करो। जो व्यापारी हैं वो लोग ऑर्डर देते वक्त, माल का ऑर्डर देते वक्त, वो भी सारी दुनिया की स्टडी करने के बाद माल का ऑर्डर देवे। उसके अंदर साहब ने एक एग्जाम्पल दी है। सब बोले कि अगर कोई पीस गुड्स का व्यापार करता है, यानी कपड़े का व्यापार करता है, तो उसको दुनिया के अंदर ये ख्याल करना चाहिए कि इस बरस कॉटन का पाक सारी दुनिया में ज्यादा हुआ है, तो लाजिम है कि कॉटन का जो पाक ज्यादा हो गया तो कॉटन के भाव, यानी कॉटन के क्लॉथ के भाव गिर जाएंगे, और कॉटन के क्लॉथ के भाव जो गिरेंगे तो उसके सामने जो सिंथेटिक फाइबर है उसके भी भाव गिरेंगे। तो सोच समझ के ओवर स्टॉक न हो जाओ, इस तरह तुम ऑर्डर देना, करकसर करके पैसे बचाओ। उसमें लिखा साहब ने कि हर इस्माइली के ऊपर मैं फर्ज डालता हूं कि वो अपनी आवक का अगर 50% बचा सकता है तो 50% बचाए। 50% कौन बचा सके कि जिसकी उस जमाने के हिसाब से 10-12 हजार शिलिंग महीने की आमदनी होवे और 4-5 हजार का खर्चा रखे तो शायद वो 50% बचा सके। माँ बाप लिखा अगर 50% नहीं बचा सकता तो 25% जरूर बचाए। अगर 25 नहीं बचा सकता 10% बचाए। अगर 10% भी नहीं बचा सकता तो भले 1% भी, मगर कुछ न कुछ जरूर बचाए। फिर इसके नीचे जो बात कहने के लिए मैंने ये तालिके की बात निकाली वो अब आती है। माँ बाप ने लिखा दुनिया में राज करने के लिए 2 चीजों की जरूरत है, और वो 2 चीजें हैं आर्मी और पैसा। आर्मी को रखने के लिए भी पैसा चाहिए,
یہ دو چیزیں دنیا میں راج کراتی ہیں. راج لازم ایسا نہیں ہے کہ جیسے ریگن اپنا پریزیڈنٹ ہے ادھر کا اور اس کمانڈر ان چیف وغیرہ ہے. راج کا مطلب ہماری ستا چل سکے. ماں باپ فرمایا میری دعا ہے کہ انشاءاللہ تھوڑے سمے کے بعد یہ دونوں چیزیں تمہیں ملیں گی. کس طرح ملیں گی وہ تو امام بہتر جانتا ہے. امام نے دعا کی ہے اور اچھا ظاہر کی ہے کہ اپنا وہ پاسٹ گلوری واپس آئے گی. اس نے فرمایا تم کسر کر کے پیسہ بچاؤ, پیسے والے بنو, اور جو دوسری چیز ہے وہ میرے پہ چھوڑ دو. مومنوں, میں ابھی بوڑھا ہو رہا ہوں, مجھے معلوم نہیں میں کتنا جیوں گا, لیکن بعض ایسی چیزیں جو میری لائف کے اندر مجھے معلوم ہوئی یا پتہ لگا, میں آہستہ آہستہ جماعتوں میں وہ چیزیں تھوڑی تھوڑی پھینک رہا ہوں. اس میں سے ایک یہ چیز بھی ہے کہ ہمارا جو فیوچر ہے ممکن ہے 100 برس اور نکل جائیں گے. شاید پیروں نے تو ڈیٹ بھی دی ہے, میں وہ ڈیٹ ظاہر کرنا بھی نہیں چاہتا. 150 برس خوشی سے نکل جائیں گے, لیکن ہم کو اس وقت نظر نہ بھی آئے تو ہماری اولاد کو وہ معاملہ درپیش آئے گا کہ ایک زمانہ آئے گا جب اسماعیلی واپس اپنی گلوری کے اوپر آئیں گے, ضرور آئیں گے. اس کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے امام نے اس تالیقے میں اشارہ کیا ہے. پیسہ بچا کے مالدار بنو, اور تمام قسم کی پیسے کی جو بدیاں ہیں ان میں سے دور رہنا. پیسے کی بدیوں میں ایک بدی ہے کہ انسان شراب, سگریٹ, جگار اور بھبکے والی زندگی گزارتا ہے. بڑی بڑی گاڑیاں, بڑے بڑے بنگلے, لاکھوں کا فرنیچر, کپڑے لتے, در دگینے. آمدنی زیادہ ہو گئی تو عورت کہتی ہے میں ابھی ہیرا کیوں نہ پہنوں. بھئی ہیرا پہنو کہ آرٹیفیشل ننگ پہنو, کیا فرق لگتا ہے؟ بعض آرٹیفیشل ننگ ایسے ہیں کہ ہیرے سے زیادہ چمکتے ہیں. کبھی کوئی پوچھتا ہے کہ تم نے ہیرے پہنے ہیں؟ کیڈیلاک گاڑی میں پھرو, رولز رائس میں پھرو اور ایک ٹویوٹا میں پھرو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تھوڑی چھوٹی ہے. اس لیے اپنے فیوچر کا خیال کرو. خرچ کبھی بند نہیں ہوئے گا. آمدنی بند ہو سکتی ہے, انکم سٹاپ ہو سکتی ہے اور ہو جاتی ہے, لیکن خرچ کبھی بند نہیں ہوتا. اگر ہم کو عادت پڑ گئی ہائی لیول پہ رہنے کی تو لو لیول کے اوپر آنا ہمارے لیے مشکل اور کڑوا ہو جاتا ہے. امریکن سوسائٹی بہت خرچاڑ ایکسپینسو سوسائٹی ہے. اتنا ہی نہیں, ساری دنیا کے اندر سب سے زیادہ ویسٹیج امریکن لوگ کرتے ہیں. میں امریکہ میں پہلی دفعہ نہیں آیا, بہت دفعہ آیا ہوں. 20 سال ہوئے میں امریکہ کا مسافری کرتا ہوں کہ جب اسماعیلی نہیں تھے. ساری دنیا کے اندر جتنا ویسٹیج, ہر چیز کا ویسٹیج جتنا امریکہ میں ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا. آج دنیا کے اندر 1 ارب آدمی یعنی 100 کروڑ آدمی, 1 بلین آدمی ہیں. ان میں سے 60% آدمیوں کو ایک وقت بھی, وہ غریبوں کی بات کرتا ہوں کہ 1 بلین جو غریب ہیں ان میں سے 60%, 600 ملین آدمی اسٹارویشن کی لیول میں ہیں. اور ان کے آدھے 50%, 30 کروڑ آدمی جو ہیں ان کو سارے دن میں, آکھے برس, آکھا سال,
65 days ہو جاتے ہیں، ایک وقت بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا، اور ادھر اتنا کھانا ویسٹ ہوتا ہے، بات چھوڑ۔ امریکنوں کی یہ بدیاں ہمارے میں نہیں آنی چاہیے۔ کپڑا لتا، موٹر، کھانا پینا، فرنیچر وغیرہ، یہ تمام ویسٹیج، امریکہ کی جو ویسٹیج ہے وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو نبھا سکتی ہے، اتنی ادھر ویسٹیج ہوتی ہے۔ معمولی سی بات کے اوپر کپڑے پھینک دیتے ہیں، نوے لیتے ہیں، معمولی سی بات کے اوپر فرنیچر پھینک دیا، نوا لے لیا۔ ادھر سیکنڈ ہینڈ چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، پھینک دیتے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کا خیال اس لیے رکھنا چاہیے کہ ہمارے مرشد نے، ہمارے مولا نے ہمارا دھیان کھینچا ہے۔ ایک دو ویک پہلے ہی نیشنل کاؤنسل کے پریزیڈنٹ کا آپ کو سرکولر ادھر ملا ہوگا، اس کا سرکولر ابھی ملا ہے، لیکن 2.5 برس پہلے 79 کی 1 سپٹمبر سے لے کے 7 سپٹمبر تک مولانا حضرت امام لندن میں آئے تھے۔ میں لندن کے بعد کینیڈا اور امریکہ آیا، لیکن اس وقت میں صرف شکاگو تک آیا، نیو یارک، واشنگٹن گرا، اور آپ کی سائڈ میں نہیں آ سکا کیونکہ مجھے آسٹریلیا جانا پڑا مولانا حضرت امام کی 15 منٹ کے ٹائم پہ۔ اس وقت بھی میں نے جماعتوں کے اندر امام کے وہ فرمان کے جو لندن کے اندر کیے گئے تھے وہ سنائے۔ لندن کے اندر ہر روز امام اسی بات کی چرچا کرتے رہے کہ اپنی بھبکا دار اونچی ہائی سٹینڈرڈ کی لیونگ کو گھٹاؤ، خرچ کم کرو اور پیسہ بچاؤ۔ ماں باپ نے 77 میں ڈھاکہ کے اندر فرمان کیا کہ برس 1.5 برس کے بعد دنیا میں مندی شروع ہو جائے گی۔ 79 میں آ کے سپٹمبر میں لندن میں کہا کہ مندی چالو ہو گئی، اور میرے روحانی بچوں یہ مندی لمبا ٹائم چلے گی، تم خیال نہیں کر سکتے اتنا لمبا ٹائم چلے گی۔ ماں باپ نے فرمایا کہ دنیا کے جو انڈسٹریلائزڈ ملک ہیں، پیسے والے، وہ لوگ بہت کوشش کریں گے کہ مندی کو روک دیں، مگر ماں باپ فرمایا وہ نہیں روک سکیں گے۔ وہ لوگ بہت کوشش کریں گے کہ یہ مندی جلدی سے بند ہو جائے، ماں باپ فرمایا نہیں کر سکیں گے، یہ مندی بہت لمبا ٹائم چلے گی۔ صاحب نے ٹائم نہیں دیا، لیکن صاحب نے فرمایا کہ یہ مندی بہت لمبا ٹائم چلے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایوریج 48 بڑی بڑی فرمز ہر مہینے گریٹ برٹن کے اندر بینکرپٹ ہوتی ہیں۔ ایوری منتھ 48 کی ایوریج ہے۔ آپ کی ادھر کی بھی بہت کتنی کمپنیاں بڑی بڑی بند ہو گئی، کلوزنگ سیلز لگی ہوئی ہیں۔ 2 مہینے کے بعد حالت اور بھی خراب ہوگی، 6 مہینے کے بعد اور بھی خراب ہوگی، 12 مہینے کے بعد اور بھی خراب ہوگی، 2 برس کے بعد اور بھی خراب ہوگی۔ اس کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے۔ انمپلائمنٹ بڑھے گی، بزنس گھٹے گا، پراپرٹی کی ویلیو گھٹ جائے گی، خرچے اسی طرح سے کھڑے رہیں گے، آمدنیاں گھٹ جائیں گی۔ امام نے ہم کو پہلے سے چیتونی دی ہے، اور ماں باپ نے ظاہر کے اندر پریکٹیکلی بھی ہم کو بعض ایسی باتیں بتائی ہیں کہ جس میں ہم سیکھ سکیں۔ میں ایک یہ چھوٹا واقعہ ہے، آپ نے شاید میری کسی واعظ میں ریکارڈنگ میں سنا بھی ہوئے، یہ واقعہ میں نے بہت دفعہ ریپیٹ کیا ہے۔ لندن کے اندر مہمانی کے کام کاج جاری تھے، 2 آدمی، وائف، ہسبینڈ، ماں، بیٹے، جو کچھ بھی، مگر 2 آدمی آتے تھے۔ ایک لڑکا بالکل اکیلا تھا، اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں تھا۔ مہمانی کی پلیٹ لے کے امام کے پاس گیا، مولا نے دعا شیش فرمائی، مہمانی قبول کی، پوچھا اس کو کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں فلانا کام کرتا ہوں، اکیلا رہتا ہوں، فیملی میں اور کوئی نہیں۔ صاحب نے جیسے سوال پوچھے اسے جواب دیتا رہا، دعا شش دی، ماں باپ نے منہ پھرا لیا،
اس کا مطلب یہ کہ تم ابھی چلے جاؤ تو دوسرے مہمانی لے کے آئیں. جیسے ہی منہ پھرا کے امیڈیٹلی ماں باپ نے واپس ٹرن ماری. وہ آدمی چلا گیا تھا. کرسی کے اوپر ایسا لمبے ہو کے صاحب نے اپنے لیفٹ ہینڈ سے اس کے لیفٹ ہینڈ کو پکڑا. لڑکا واپس آیا. وہ دوسرے آنے والے جو تھے وہ ٹھہر گئے. یہ لڑکے کے ہاتھ میں ایک رسٹ واچ تھی, بہت اچھی قیمتی. تو ماں باپ کہتے ہیں تیرے ہاتھ کی یہ رسٹ واچ بہت اچھی ہے. لڑکا بہت خوش ہوا کہ میری چیز کی میرے مولا نے تعریف کی, وکھان کیا. کہتے ہاں صاحب, کہاں سے لی؟ سوئٹزرلینڈ گیا تھا ہالیڈیز کے اوپر. لگتی ہے بہت قیمتی ہے؟ کہتے ہاں صاحب. کتنے میں لی؟ ایسی ایک رقم بتائی. تو ماں باپ نے سرپرائز ظاہر کیا. ہاں. پھر صاحب پوچھتے ہیں تیرے پاس گھڑیال نہیں تھی؟ کہتا نہیں, میرے پاس تھی خداون, میرے پاس گھڑیال تھی. اور نہیں چلتی تھی؟ چلتی تھی. ٹائم نہیں دیتی تھی؟ ٹائم برابر دیتی تھی. تو پھر وہ پھینک کے یہ کیوں لی؟ کوئی جواب نہیں. ایک گھڑیال تھی اس کے پاس, ٹائم دیتی تھی. جونی ہو گئی, صرف یہی نا, آؤٹ آف فیشن ہو گئی, یہی نا. ماں باپ کہتے ہیں دیکھو تمہارے پاس ایک چیز ہوئے, وہ کام آ رہی ہے, تو اس چیز کو چھوڑ کے نئی چیز مت لو. وقت بہت خراب ہے, بہت سنبھالو. بیچارہ شرمندہ ہو کے چلا گیا. ہم کو اس میں سے بہت کچھ سیکھنا ہے, ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے. دینداروں, میں آج 50 نہیں لیکن 51 برس سے دنیا کے اندر میں مسافری کرتا ہوں, اور میں آپ کو سچ کہتا ہوں مجھے بہت بہت سے آدمی ملتے رہتے ہیں. تو ان لوگوں کی لائفز میں سے جو ایکسپیرینس میں نے اکٹھا کیا ہے, اس میں یہ ایک بات نوٹ کرنا, جب انسان کو فائنینشیل تکلیف آتی ہے, اور پرٹیکولرلی اس ماڈرن زمانے کے اندر کہ جب اس کے بیوی بچے ہوئے, فائنینشیل تکلیف جب آتی ہے, نہ دعا میں دھیان لگتا ہے, نہ تسبیح میں دھیان لگتا ہے, نہ بندگی کی صبح کے اندر دھیان لگتا ہے, نہ گنان میں دھیان لگتا ہے, نہ کھانے میں دھیان لگتا ہے. انسان کے مغز کے اندر جو وری بیٹھ جاتی ہے وہ اس کو اندر اندر سے کاٹ کاٹ کے کھاتی ہے. ہماری اکنامک کنڈیشن جو ہے وہ ہمارے ایمان کے اوپر اثر کرتی ہے, اور خاص طور پہ ایسے علاقے کے اندر, ویسٹرن کنٹریز کے اندر, اس سمے کے اندر اگر ایک آدمی, اس کی عورت کام نہیں کرتی یا بیمار ہے یا چھوٹا بچہ ہے, اور وہ آدمی کی جاب چلی جائے اور اس نے کچھ بھی بچایا نہیں ہوئے, تو اس آدمی کو اس جوان عمر کے اندر جو دکھ لگتا ہے, وہ جس کے اوپر بیتتی ہے اس کو پتا ہے کدھر جائے. کوئی بدماش آدمی ہوتا ہے وہ اتنی فکر نہیں کرتا, کیونکہ 420 کر کے کہیں نہ کہیں سے وہ مار لائے گا. لیکن جو نیک آدمی ہے, جو اچھا آدمی ہے, جو ایماندار ہے, آنےسٹ ہے, مومن ہے, اس کو بہت فکر ہوتی ہے. ہمارے اسماعیلی مذہب کے اندر ہمیں ہمیشہ سے یہ چیز کہی گئی کہ تم اپنی دنیا بھی سدھارو, اپنی دنیا سدھارو, اپنی دنیاوی زندگی کو ہیپی بناؤ, تو آپ عبادت میں, بندگی میں رس لے سکو گے, اپنی روحانیت کو اونچا اٹھا سکو گے, اسپرچول سائڈ بھی اچھی ہوگی. اس سمے کے اندر, اس وقت کے اندر جو ہم پسار کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے 10 برس بھی اور جاویں, شاید ٹرن آف سینچری تک, آج سے 18 برس تک یہ معاملہ رہے. ان گئے سالوں کے اندر جو ہمیں تکلیفیں پڑی, خاص طور پہ جو افریقہ والوں کے اوپر, یوگانڈا اور تنزانیہ کے اوپر جو تکلیفیں پڑی, اور اب کینیا کے اندر شروع ہو چکا ہے, ان کا خیال رکھ کے اپنا فیوچر بہت کیئرفلی بنانا. امام سلطان محمد شاہ کا وہ تعلیقہ میں نے آپ کو سنایا. آپ کو معلوم ہے مولانا حاضر امام خود کیسی لائف گزارتا ہے,
اس کے پاس بے حساب پیسہ ہے. ایک گھوڑا بیچتا ہے کہ تو $2-4 ملین مل جاتے ہیں, اور اس کے پاس 3 جگہ گھوڑوں کے اسٹیبل ہیں. اب جو کی دولت ہے صرف گھوڑے کے اسٹیبل ہی. میں ایک دفعہ مولا کے پاس بیٹھا تھا. میں نیچے زمین پہ بیٹھا تھا, مولا کرسی پہ بیٹھے تھے. مولا کی رائٹ سائڈ پہ ہماری ملاقات کافی لمبی ہوئی. تو کرسی پہ بیٹھے بیٹھے صاحب نے اپنا لیفٹ پاؤں اٹھا کے تو رائٹ نی کے اوپر رکھا. تو میری نظر پہنچی, ماں باپ کا جو بوٹ تھا اس کا سول پھٹا ہوا تھا. جیسے ہی میری نظر پہنچی, ماں باپ نے پاؤں کھسکا لیا, پھر سیدھا ہو کے بیٹھ کے میری طرف ہنسنے لگا. میں نے دل میں کہا, یا مولا تیرے پاس بوٹ نہیں, بوٹ کا سول پھٹا ہوا ہے, نیچے ہول تھا. مگر اس نے مجھے یہ دکھانا تھا, دکھایا کہ دیکھ ایسے بوٹ بھی میں پہنتا ہوں, چلنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں, موٹر میں بیٹھ کے کہیں جانا ہے, سول نیچے ہوتا ہے, کون دیکھتا ہے اوپر سے, سوا کہ میرے کو دکھاوے تبھی نا. مگر اس طرح سے امام بھی کتنی کسر کرتا ہے. صرف یہی امام نہیں, ہمارے سب امام. مولانا امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ, میں آپ کو ایک ڈائمنڈ جوبلی کا واقعہ سنا ہوں. 46 کی بات ہے. ایک دن امام سلطان محمد شاہ لوگوں کی مہمانیاں لینے کے لیے حسن آباد میں آئے. ہر روز 20-25 مہمانیاں ہوتی تھیں. آپ میں سے کوئی دارالسلام والا ہوگا تو اس کو میں یاد کراؤں کہ کئی برس پہلے دارالسلام کا جو شہر کا جماعت خانہ ہے, اس کے دروازے کے پاس مائی ٹیلر کی دکان تھی. مائی ٹیلر, اس کا نام تھا علی بھائی. بمبئی کے اندر بھی یہ ٹیلرنگ کا کام کرتا تھا. اس نے مہمانی رکھی, میں خود اس مہمانی میں حاضر تھا. ماں باپ نے پوچھا کیا کام کرتے ہو؟ کہا خداوند میں ٹیلر ہوں. ایسا؟ بہت دعا سیس فرمائی, بہت سی باتیں پوچھیں, گھر کی باتیں پوچھیں, فیملی کی باتیں پوچھیں. پھر صاحب کہتے ہیں میری ایک گولف کیپ ہے, وہ پھٹتی ہے, تو تم اس کو ریپیئر کر دو گے؟ ہاں خداوند ضرور کروں گا, بس تو تم بنگلے پہ آنا, شام کو 4 بجے آنا. وہ تو بہت خوش ہوا, 4 بجے سے پہلے بنگلے جا کے بیٹھ گیا. 4:15 ہوئے تو صاحب نے اس کو بلایا. صاحب کی گولف کیپ ایسی بند ہو جاتی ہے, صاحب نکالے, اس کے نیچے سے ڈورے نکلے ہوئے تھے, اوپر سے پھٹ گئی تھی. اس نے کیپ کی حالت دیکھی تو صاحب کو کہتا ہے خداوند یہ تو بہت خراب ہو گئی, دیکھو بھلے لیکن اس کو ریپیئر کرنا. اچھا خداوند. سلام کر کے چلا گیا. اس نے 6 نئی ٹوپیاں بنائی. وہ اتنی خراب تھی, اس کو ایسا فیل ہوا میرا مرشد, میرا مالک, میرا امام ایسی ٹوپی پہنے, شاید میں بھی نہ پہنوں. ایسا سوچ کے اس نے 6 نئی ٹوپیاں بنائی. تیار کر کے 2-3 دن کے اندر بنگلے پہ گیا اور وہ پرانی ٹوپی گھر پہ رکھ دی برکت کے لیے کہ بھلے میرے پاس پڑی رہے. 6 ٹوپیاں لے کے گیا. مولا نے جب اندر بلایا تو مولا کو پیش کی. مولا نے پہنی, عریسے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھا, بہت خوش ہوئے. ایک ایک ٹوپی پہن کے دیکھے, بہت خوش ہوئے اور بہت دعا آشیش فرمائی. پھر کہتے ہیں وہ پرانی ٹوپی کدھر ہے؟ تو کہتا ہے صاحب وہ ٹوپی تو میں نے رکھ چھوڑی, وہ ریپیئر ہو نہیں سکتی. نہیں, اس کو ریپیئر کرو. میں جب تک بمبئی میں ہوں اور جب تک وہ ٹوپی چلے گی وہ چلاؤں گا. پھر جب وہ بالکل گھس جائے گی پھر میں یہ نئی یوز کروں گا. میں ابھی یہ نئی نہیں پہنوں گا. وہ پرانی ٹوپی منگوائی, ریپیئر کر کے لایا, اندر نوا کپڑا اس نے ڈال کے مولا کو پہنا. اور وہ پرانی ٹوپی پہن کے صاحب 1-1.5 مہینہ بمبئی کے اندر اور ٹھہرے, لیکن گولف کھیلنے جائے تو وہ پرانی ٹوپی پہن کے جائے. حالانکہ 6 نئی ٹوپیاں اس نے بنا کے بھی دی ہیں, لیکن مطلب کیا ہے
کہ کسی چیز کا جب تلک یوز ہو سکتا ہے دینداروں وہ یوز کرو. آپ کو پتہ ہے حضرت امام جب یہ تخت نشین ہوئے 57 میں، یہ میرا سوٹ اس دن بنا ہوا ہے جو ابھی پہنا ہوا ہے. حضرت امام کی سلور جوبلی ہے تو میں یہ سوٹ کو کہتا ہوں تیری بھی سلور جوبلی ہے. ہم کو یہ چیزیں اپنے اماموں سے سیکھنی ہیں. مکھی حسن لال جی دیوراج کی ایک بات کروں، یہ بھی بمبئی کی بات ہے، مگر یہ بات ڈائمنڈ جوبلی سے 1 برس پہلے کی ہے، 1940 کی بات ہے. مکھی حسن لال جی دیوراج 43 میں گزر گئے. مکھی حسن لال جی دیوراج چیف مکھی تھے ہمارے انڈیا میں، بامبے کے درخانے کے مکھی تھے. تو ماں باپ کے ساتھ کچھ مہمانیوں میں گئے. سرکار نے ایک مہمانی کے اندر، اور وہ مہمانی ایک اپنی اسماعیلی فرم کے اسماعیلی سٹاف نے بنائی تھی، اور ہندو مسلمان اور بھی بہت سے تھے کام کرتے تھے. منجی بھائی نتھو اینڈ کمپنی، یہ منجی بھائی کے لڑکے قاسم علی منجی نتھو مکھی حسن لال جی کے بعد درخانے کے مکھی بنے. اور جب مکھی حسن لال جی دیوراج زندہ تھے تو یہ ہمارے نائب مکھی تھے. بہت بڑی کمپنی تھی، 70-80 اسماعیلی اسٹاف کام کرتا تھا. انہوں نے مہمانی رکھی. اس کے اندر ایک لڑکا تھا، چائنا سلک کا سوٹ پہنا. چائنا سلک اس وقت بہت مہنگا ہو گیا تھا. لڑائی سے پہلے 8 آنے 9 آنے 1 یارڈ کے تھے، مگر لڑائی کے اندر اسی کی قیمت 100-150 روپیہ 300 روپیہ یارڈ تک ہو گئی. تو اس نے چائنا سلک کا سوٹ پہنا، مرون رنگ کی ٹائی پہنی. ماں باپ کے سامنے جو فروٹ پڑا تھا اس کے ادھر ہی بالکل اپوزٹ سائڈ میں بیٹھا ہوا تھا. سرکار آئے. مکھی نے کہا خداوند یہ منجی بھائی نتھو اینڈ کمپنی کی اسماعیلی اسٹاف کی مہمانی ہے، دعا آشیش فرمائی. لوگوں کو پوچھتے رہے کیا کام کرتے ہو، پگار کتنی ہے، کیا خرچہ ہے. اس لڑکے کی طرف صاحب نے لکڑی ہاتھ میں تھی نا، تو ایسا کر کے دیکھو تمہارا سوٹ ماں باپ خود چائنا سلک پہنتے تھے اور بہت پسند کرتے تھے، تمہارا سوٹ بہت اچھا. کتنے میں بنایا؟ کہ خداوند 300 روپے میں. تمہاری تنخواہ کتنی، پگار کتنی؟ تو اس نے کہا 80 روپے. ماں باپ فرمایا 80 روپے تنخواہ، 300 روپے سوٹ کے، تم کیا چوری کرتا ہے؟ تو ڈر گیا. کہتا نہیں صاحب میں چوری